اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات ان لوگوں کو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات دے دیتے ہیں جن کی نظر میں ہماری کوئی اوقات کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جن کے لیے ہمارا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، جو ہماری غیر موجودگی میں ہماری باتیں کرتے ہیں، وہ اوروں کے ساتھ بھی ہماری دلکشی کر لیتے ہیں۔ سارا کھیل روحوں کا ہے۔ مٹی کے جسم میں کشش تب ہی جاگتی ہے جب روح کا ٹکراؤ ایک دل کو لگ جانے والی روح سے ہو جاتا ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل لوگ بھی دل کو نہیں باتے، اور کبھی سادہ اور عام سا انسان بھی جان سے پیارا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کندھے کی ضرورت صرف ایک عورت کو ہی نہیں ہوتی، کبھی کبھی مرد کو بھی تو کسی کے شانے پر سر ٹکا کر آنکھوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، کمزور ہی سہی لیکن باہوں کا سہارا اسے بھی چاہیے۔ درد ہونے، آنسو بہانے اور سہارا دینے کا تعلق جن سے نہیں انسان کے جذبوں سے ہے، اور جس طرح ایک کمزور عورت کو مرد سہارا دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح ٹوٹے ہوئے مرد کو ایک عورت بھی سمیٹ سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کیجیے جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ زندگی درد کی کباہوں میں گزر جاتی ہے، بعد میں مرنے کے یہاں تاج محل ہی بنتے ہیں۔ دلوں میں اللہ بستا ہے، اسے سیاہ مت ہونے دو، ورنہ جب مہر لگ جائے تو انسان کچھ بھی سوچے سمجھنے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے اور گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، اور گمراہی کا راستہ یقیناً بہت برا راستہ ہے۔ وفا مرد یا عورت میں نہیں ہوتی، وفا فطرت اور تربیت میں ہوتی ہے۔ تمہیں پتا ہے یہ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ بعض رشتوں کی بھی ایک عمر ہوا کرتی ہے، کب تلک کوئی تعلق کو تر و تازہ رکھے۔ گھبراتے کیوں ہو، خوف کس بات کا ہے؟ دولت کم ہونے کا خوف، شہرت رتبہ جانے کا ڈر، ہر وقت آگے بڑھنے کی جیت جانے کی چاہ، دوڑ اور نتیجہ تھکا دینے والی زندگی۔ اگر اس عادی محبت رب کو پالنے میں کر لے تو خدا کی قسم سارے ڈر خوف دور وہ اپنی رحمت میں بدل دے اور سکون ہی سکون ہو۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ جب کچھ بدلتے چہروں اور رویوں کی حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں تو روحیں بھی توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ ادھوری باتیں دل پر بوجھ ہوتی ہیں، اسی لیے کسی کو بات سنا دیا کرے اور کسی کی سن لیا کرے۔ زندگی آپ کے اسی وصف کا امتحان لیتی ہے جو آپ کے اندر موجود ہو۔ انسانی محبت کی وہ تصویر جو ہم اپنے ذہنوں میں تخلیق کرتے ہیں، جو ہم تلاش کرتے ہیں، وہ زندگی کے صحرا میں صرف ایک وہم ہے۔ سہنا نہیں سیکھیں گے تو درد ہوتا رہے گا، کبھی کبھی بے حس ہونا پڑتا ہے۔ دل پر پتھر نہ رکھو تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے کہنا انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ اپنا انسان ہونا۔ سادگی اس لاوارث قبر کی طرح ہے جس پر ترس کھا کر سب فاتحہ تو پڑھ لیتے ہیں، مگر وہ کسی کے دستے شفقت سے قبر پر پھول کی ایک پتی کی موجودگی سے محروم رہتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کی یقینی طریقہ یہی ہے کہ ایک کوشش اور کی جائے،
اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہم کسی انسان پر کرتے ہیں، اپنی جوانی کی قیمتی سال محبت کے نام پر دے دیتے ہیں۔ جو ہنستے ہیں ان کو ہنسنے دیں، کیونکہ اگر وہ رو پڑے تو ہر اس بات پر روئیں گے جن پر آج تک وہ صبر کر بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی پیٹھ پر بوجھ ہی آپ کی نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آغاز پر اعتبار نہ کریں، سچے الفاظ آخری لمحات میں کہہ جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، بلکہ تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔